أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. حضرات گرامی، چند باتیں اس وقت عرض کرنی ہیں. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے جمعے کے دن کو ایک خاص اہمیت دی ہے. جمعے کے دن کو ہفتے کا سردار قرار دیا ہے، حتیٰ کہ جمعے کے نام پہ مکمل ایک سورہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس سورے میں جمعے کے متعلق کئی بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں. تو جس طرح جمعہ پورے ہفتے میں عید کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح پورے سال میں رمضان کی بڑی اہمیت ہے. رمضان کے دنوں کی فضیلت، رمضان کے راتوں کی اہمیت، ان میں عبادت کے بارے میں احکام، اور اس کے بعد اس مہینے کی عبادت پہ ملنے والے اجر و ثواب کا تذکرہ آپ سنتے رہے ہیں اور جانتے ہیں. تو جس طرح رمضان کے مہینے کی تمام مہینوں میں اہمیت ہے، ایسے ہی رمضان کے جمعے کی بھی اور مہینوں کے مقابلے میں اہمیت ہے. یعنی رمضان کے جو جمعے ہوں گے وہ سال کے اور جمعوں کے مقابلے میں رمضان کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، اور اس میں عبادت کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب جو ہے زیادہ ہے. چاہے وہ پہلا جمعہ ہو، دوسرا جمعہ ہو، تیسرا جمعہ ہو، چوتھا ہو، اور کبھی پانچواں. رمضان المبارک میں اس مرتبہ 5 جمعے ہوئے ہیں، تو ان 5 جمعوں کی حیثیت ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس ساری فضیلت کے بعد آپ نے یہ بھی محسوس کیا کہ آخری گھڑی کی اور آخری ساعت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. حتیٰ کہ موت کے وقت خاتمے کی اہمیت ہے. حسن خاتمے کی دعا کی جاتی ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو تو وہ سرفراز ہے، کامیاب ہے. تو آخری اوقات کی بھی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح وہ طلبہ جانتے ہیں جو امتحان دیتے ہیں، امتحان کی تیاری کے آخری دن بڑی اہم ہوتے ہیں. امتحان گاہ میں بیٹھ کے امتحان دیتے وقت جو آخری گھڑی ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. کوئی اہم جملہ، کوئی اہم بات اس دوران لکھ دی جائے اور اس سے کامیابی ہو جائے. تو اس حیثیت سے آخری جمعے کی رمضان کے اہمیت یوں ہو جاتی ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ. اب یہ جمعہ اگلے رمضان میں انشاءاللہ آئے گا. تو اس رمضان کے اس جمعے کی گھڑیوں کی جو ہے قدر و قیمت کو پہچاننا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، اچھے کام میں لگانا، یہ ہم سے مطالبہ ہے. ہمارے درمیان مشہور ہے الوداعی جمعہ، جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ. یہ اسی حیثیت سے نام پڑ گیا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد رمضان میں اور جمعہ نہیں آئے گا. بس اتنی ہی سی حیثیت ہے. الگ سے الوداعی جمعے کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، نہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی بات ہمارے نزدیک قابل قبول ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، آپ کے صحابہ سے ثابت ہو. تو نہ آپ سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے
تو الوداعی جمعے کو بحیثیت تہوار دیکھنا یا الگ سے کسی دن کے طور پہ دیکھنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بس الوداعی جمعہ اتنا ہی ہے کہ وہ آخری جمعہ ہے اور اس میں بھی ہم جو کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آج کے اس جمعے کی الوداعی جمعے کی حیثیت۔ بقیہ جمعے کی فضیلت تمام سال کی ہے اور رمضان کی فضیلت جمعے کی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس جمعے کو آخری جمعہ سمجھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ ان کے ان اوقات کی، ان گھڑیوں کی قدر و قیمت کو جانیں اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ لیکن یہ کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہو، الگ سے اس کے لیے تیاری کی جائے، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات رمضان المبارک کے بارے میں یہ ہے کہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، بلکہ وہ حدیث ہے جس کی تفسیر انہوں نے کی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں، جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، ان کی تلافی جو ہے صدقہ فطر سے ہوتی ہے۔ صدقہ فطر سے روزوں میں رہ جانے والی کمیوں کی تلافی ہوتی ہے، جس طرح فرض نمازوں میں رہ جانے والی کمیوں کی تلافی ہوتی ہے سنتوں سے اور نفلوں سے۔ تو نفل اور سنتیں اس لیے ہیں تاکہ فرض کو پورے طور پہ مکمل کر سکیں۔ اسی طرح رمضان کے روزوں میں جو رہ جانے والی کوتاہیاں ہیں، کوئی نامناسب جملہ نکل گیا، کوئی بےہودہ بات نکل گئی، لغو میں مبتلا ہو گئے، تو ان چیزوں سے ختم، ان چیزوں کے ازالے کے لیے صدقہ فطر تجویز کیا گیا۔ صدقہ فطر کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ روزوں کو پورے طور پہ پاک و صاف کر کے مقبول ترین بنایا جائے، کامل ترین بنایا جائے۔ دوسرے یہ اطلاۃ للفقراء کہ محتاجوں کی عید کا سامان ہو۔ تو صدقہ فطر آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص مقدار ہے جس کو جہاں کا جو کھانا اور جہاں کی جو غذا ہو اس میں سے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ گندم سے نکالنے کے لیے 2.25 کلو گندم بتایا جاتا ہے، یا جو اس کی قیمت ہو وہ صدقہ فطر کے طور پہ نکالنا چاہیے، واجب ہے۔ ہر مسلمان جو کہ صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی، اس کے برابر نقد پیسے، اس کے برابر کوئی قیمتی سامان اس کے پاس موجود ہو، سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ اس مال کا بڑھنے والا ہونا ضروری ہے۔ یعنی تجارت کے لیے وہ سامان ہو تبھی نہیں صدقہ فطر واجب ہے، بلکہ قیمتی سامان جو عام ضرورت سے فارغ ہوتا ہے، اتنا سامان موجود ہے تو اس پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ خود اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، یا جن کے خرچ اس کے ذمے ہے ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کی آخری جو گھڑی ہے وہ یہ کہ نماز سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دے، یہ ہے صدقہ فطر کی حقیقت، تاکہ تمام عید جو ہے تمام مالداروں کے گھروں میں جس طرح ہو رہی ہے، ایسی غریبوں، ناداروں، محتاجوں، بیواؤں، ضرورت مندوں کے یہاں بھی عید ہو سکے۔ صدقہ فطر کا ایک مصرف وہ نادار طلبا جو محتاج ہیں وہ بھی ہیں، اور دوہرا ثواب ملتا ہے کہ آپ کو ایک صدقہ فطر ادا کرنے کا اور علم کی اشاعت کا۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اپنے قریبی لوگوں میں ادا کیا جائے، اپنے قریبی لوگوں میں، یعنی آس پاس کے جو محتاج ہوں ان کو، یا وہ رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر۔ مثلا جو ہے باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، لیکن جو ہے بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بھائی اسی طرح اور جو رشتے ہیں ان کو دیے جا سکتے ہیں، اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقہ فطر ہے۔ تو صدقہ فطر کا مقصد خوشیاں عید کی ہر آنگن میں جو ہے آئے، یہ ایک
اہم مقصد ہے، تو صدقہ فطر کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ رمضان میں آپ نے محسوس کیا کہ تبدیلی آئی، یعنی آپ کے اوقات بدل گئے، کھانے پینے کے اوقات بدل گئے، ناشتے کے اوقات بدل گئے، اور سونے کے بھی اوقات بدل گئے، عبادتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ تو یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی مقصود ہے کہ اس تبدیلی سے ہمیں حاصل کیا ہوا۔ اگر اس تبدیلی سے ہمارے دل پہ ٹھیس پہنچی، ہمارا دل جاگا، یعنی ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہوا، تو یہ تبدیلی مقبول ہے۔ اور تبدیلی کا پتہ اس طرح چلے گا کہ ہماری آنکھیں رمضان میں اللہ کے حکم سے اگر بدل گئی ہیں، نامحرم پہ نہیں پڑتی، بازاروں میں احتیاط کرتی ہیں، اسی طرح ہماری زبان اچھے بول بولنے لگی ہیں، جھوٹ سے اجتناب کرتی ہیں، تو تمام گناہوں سے ہم اگر بدل گئے ہیں، تبدیلی آ گئی ہے، تو یہی تبدیلی مقصود ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ اب اس تبدیلی کو، اس چراغ کو سنبھال کے رکھنا تاکہ وہ 11 مہینے روشنی دے سکے، یہ مقصود ہے۔ اسی کا خلاصہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر بچنے اور پاس و لحاظ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں عرض کی گئی، بقیہ اور اعلانات کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔